پیر حافظ حسن علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نور خوارق حیدری، اس کتاب سے ان کا کفر و شرک کے ہوش ربا انکشافات بعد میں کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے دو باتیں اپنے قبر پرست دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سنگ مرمر کی قبریں اور یہ گدیوں پہ بیٹھے پیر، ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ اللہ کی قسم اس کتاب میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کہیں اس پیری مریدی کا ذکر نہیں۔ یہ انہوں نے دور نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ارد گرد جو صحابہ کا طرز عمل تھا یا وہ دستور جو تھا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا دور تھا، انہوں نے اپنے آپ کو وہاں فٹ کر کے ایک نیا دین، ایک پیرالل دین تصوف ایجاد کیا ہے، جس کا نہ اس اللہ کے قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت اور آپ کے عمل سے اور آپ کے حکم سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ یہ محض ان کا گھڑنتر ہے۔ وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے با یزید بستامی کا ایک قول سناتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں، شیطان اس کا پیر ہے۔ میں آج کے دور میں اس کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ جس کا پیر محمد رسول اللہ نہیں ہے، پھر سن لیں، جس کا پیر محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس کے پیر ان جیسے شیطان ہیں۔ یہ ابلیس پھر ان کے پیر بنتے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پیر چھوڑ دیا، ان کے پیر یہ شیطان ہے۔ یہ با یزید بستامی 261 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار لکھتے ہیں، میں آپ کو ساتھ یہ عبارت دکھا رہا ہوں، ان کو وجد کا دورہ پڑا اور یہ فرماتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ اور جدوں پور ٹوٹانا ولالوں میں وجد ہے، یہ مرگی ہے، تو پھر کی فرمانن کہ عرش بھی میں ہوں، کرسی بھی میں ہوں۔ تو سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے اور بھی مقرب بندے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو با یزید بستامی نے کیا جواب دیا، یہ دیکھ لیں کہ ابراہیم بھی میں ہوں، موسیٰ بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، محمد رسول اللہ بھی میں ہوں، اور پھر یہ تک کہہ دیا لوائی اعظمو من لوائی محمد، میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ فضائل میں لکھ رہے ہیں ان کے۔ اس کا قول ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس کا محمد رسول اللہ پیر نہیں ہے، اس کے یہ شیطان پیر ہے، یہ ابلیس اس کے پیر پھر بنتے ہیں۔ لہذا بحیثیت مسلمان شریعت محمدی کے تحت ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد کافی۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو۔ دوسری بات، اگر آپ اپنی جہالت اور کم علمی کے باعث یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گے، تمہیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شفاعت میں بخاری شریف سے پھر متن کے ساتھ آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ اس دن حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک کوئی پیغمبر شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے آمنہ کے لال کے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ کثیر صحابہ کے مجمع میں ایک تقریب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی، اور امام مسلم نے تو بہت تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ اس دن کوئی اور شفاعت نہیں کر سکے گا، تے انہاں نوں اے بابے اے شیطان انہاں نوں کھنگڑی کسے نہیں دینا، تسی سمجھ دو انہاں تو چھڑانا، یہ اپنے دماغ چوں غلط فہمی کر دو۔ اور جڑا کفر اور شرک اس کتاب دے وچ لکھ کے گئے، اے انشاءاللہ قیامت والے دن اس کتاب دی وجہ تو ٹنگے ہو سن، انہاں نے اپنا حال تسی ویکھسو۔ آئیے آپ کے عقیدے اور ان کی حقیقت میرے شیخ طریقت پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے ہیں۔ عمر دعائیں کرواتے رہو، بڑے بڑے غوث اور قطب بھی دعائیں کرتے رہیں، تمہاری بات پوری نہیں ہوگی جب تک تمہارا عقیدہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ میں ایک پیر کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ دنیا کا مایوس ترین آدمی ہے وہ ان کی درگاہوں میں آسرے ڈھونڈتا ہے۔ جو کھانے پینے والے لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کبھی درگاہوں میں دیکھا ہے تم نے؟ جو یتیم اور پسماندہ آدمی لولا لنگڑا وہ یہاں ان کے دروازوں پر پل رہا ہوتا ہے، جو انسان مایوس ہو جائے تو پھر وہ سہارے لیتا ہے، کبھی دعا کے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو بھی کبھی دیکھا ہے ان کے دروازے پر؟
یہ پھر باتیں نکلتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کا باعث کیا ہوا کہ جو مسند نشین ہیں اور بعض جو مسند نشین ہیں ان کی بھی یہی عادات ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے نہیں. ان کے خطیب مجلسوں میں ان کے فضائل تو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف تو کرتے ہیں، لیکن وہ پیغام نہیں دیتے جو کملی والے نے دیا، جو قرآن مجید نے دیا. مختلف عقیدے، جہاں یہ کرو جناب ان کے دروازے پر آ جاؤ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کا رابطہ سیدھا اوپر ہے، یہ ہے وہ ہے، پیر صاحب کو بنایا اور اٹھا کر آسمان پر لے گئے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا اب ان میں الجھ گئے ہو، انہی کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اب جاؤ میری طرف سے فارغ ہو. یہ بھی کرتے رہے، ان کے باپ دادے بھی دعا کرتے رہے، میں قبول نہیں کروں گا. انہوں نے شان رسالت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. میں نے جب یہ کتاب پہلی دفعہ پکڑی اور اس میں سے کچھ اوراق الٹے تو مجھے ایسے تھا کہ چند باتیں جو ہیں وہ خلاف شریعت انہوں نے لکھی ہیں، مگر اس کتاب کا ہر صفحہ ان کے کفر و شرک سے بھرا ہے. اور انہوں نے شان رسالت پہ کیسا ڈاکہ ڈالا ہے. حضور کی جگہ خود رکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھو صفحہ 125. اور اگر مرشد پکارے تو واجب ہے کہ نماز میں لبیک کہے، یعنی ہاں صاحب حاضر ہوں. مرشد کامل کی اطاعت و فرما برداری مثل مطابقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. غرض ہے کہ شیخ کا ادب ظاہر و باطن میں رکھنا فرض ہے. اور یہ حکم قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں شان رسالت میں اترا ہے. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں ندا دے ان کے بلانے پہ حاضر ہو جایا کرو. جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے. اس میں صیغہ واحد کا استعمال ہوا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو رسول کا پکارنا ہی اللہ کا پکارنا ہے. یہ خازن الانفال کے تحت 224 اور 188 پہ درج ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے 4474. حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی اور وہ نہ گئے. نماز پڑھ کے حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یہ پروٹوکول حضور کا ہے. پھر اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں آواز دی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے، انہوں نے بھی حضور کو جواب نہیں دیا. پھر نماز کے بعد حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر فرمایا وعلیکم السلام یا ابی، تمہیں کس چیز نے مجھے جواب دینے سے روکا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا. تو ان کو بھی یہی فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ اور یہ حدیث امام ترمذی نے بیان فرمائی ہے. حدیث کا نمبر ہے 2884. میں یہ ساتھ لگا رہا ہوں متن کے ساتھ. یہ حکم نہ کسی اور پیغمبر کے لیے ہے، نہ کسی صحابی ابو بکر و عمر عثمان و علی حسن حسین کسی کے لیے بھی یہ مرتبہ نہیں ہے، یہ حکم نہیں آیا. اور تم جو پروٹوکول رسول کا ہے اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہو کہ جب مرشد آواز دے تو تم لبیک کہو. شمر دی اولاد، تمہارے منہ میں جہنم کی آگ، تم رسول کے مقابلے پہ آتے ہو. اور پھر یہ صفحہ 293-94 پہ آپ دیکھ لیں کہ جی مؤلف حسن علی شاہ صاحب یہ رمضان میں مصلی سناتے تھے، قرآن سناتے تھے. تو آخری جو سال تھا حضرت کے اس دنیا سے کوچ فرمانے سے پہلے ان کا ارادہ نہیں تھا مصلی سنانے کا. حضرت نے حکم دیا کہ پھر شاید تمہیں میرے سامنے یہ سنانا نصیب ہو یا نہ ہو. اور اس کے بعد حضرت کا سفر میں 20 سفر کو وصال ہو گیا. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا میں ساتھ لگا رہا ہوں کہ ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا رمضان میں کہ تم قرآن سناؤ مصلی، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر موقع ملے یا نہ ملے. یہ دیکھیں یہ کیا کہاں سے چوری کیا ہے. یہ کتاب ہے صحیح البخاری
किताब फजाइल उल कुरान 7वां बाब है इसका। बाब कान जिब्रील यारिदुल कुरान अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान के दौर का बयान है। हदीस का नंबर है 4997। ये मैं मतन के साथ फिर लगा रहा हूँ। और मसरूक ने कहा, उनसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया कि फातिमा रजी अल्लाह ताला ने बयान किया कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से फरमाया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल कुरान मजीद का दौर करते थे और इस साल उन्होंने मुझसे 2 मरतबा कुरान का दौरा किया है। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह यह है कि मेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है। सही उल बुखारी। गल मुक न गई तुहाडियां बदमाशियां दी। आले शिमर और तुसी इन्हां नूं मासूम आदे हो, ए मरदूद हैं। मासूम याद रखो सिर्फ पैगंबर हैं। एक अकीदा कि सहाबा और हुजूर दे अहले बैत महफूजीन हैं, महफूज इन गुनाहमत। मासूम सिर्फ नबी हैं। और इन्हां नूं मासूम आखना मुशरिकां नूं, आगे सुनो, इन्हां ने शिरक वच्छे दी पूजा, ओ बनी इसराइल सामरी सुनारे जेड़ा वच्छा बनाया ना उदी पूजा करन वाले उन्हां वच्छा पूजा है। वच्छी दा किस्सा सुनो कि सरगोदा चक नंबर 3 दे विच एक मुरीद ओ जब आ नहीं सकदा है ते जनाब ओ ओदा पुत्र बीमार है ते ओ उस हजरत साहब दे नां दी एक वच्छी रखी हुई है। उस दे कोल वन के ते ओ अर्ज करे ना कि तू मेरे हजरत दी निशानी मैं उन्हां वास्ते रखिया होया ते मेरा पुत्र बीमार है, तू वसीला, तू इनू चट। ए तेरी वजह तो शफा सी। वच्छी नूं चटन लग गई, 3 दिन वच्छी कोल चटवाया, पुत्र ठीक हो गया। ए वच्छे दी पूजा आई पई ने। उथे वच्छा है थे वच्छी, सिर्फ ए फर्क है, नर ते मादी दा फर्क है। कुरान दे वाकयात चोरी करके ए पता नहीं कि ए कुफ्र शिरक है या ए जायज है या नाजायज है। इन्हां अपनी बुजुर्गी बखावनी है, विलायत पई बखदी है। हुण बखदी पई है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਤ ਲੁੰਗੀ ਰਖਾਈ ਖਲਾ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਦੂਆ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਕਈ 100 ਅਫਰਾਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਬਹ ਵਤ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪਿਆ ਉਹ झूठा काजी अब्दुल रसूल सवेरे वंडे नहीं वत्या, इदी मूतर वाली लुंगी उधर भी बरकत पै गई है। किथों चोरी कीता? सेम वाकया गज़वा खंदक दा, जेड़ी मैं हदीस तो पहले अर्ज कर चुका, मैं दोबारा नाल ला रहा हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। सफा नंबर 253 ते देखो, अल मदद या शाह हैदर अल मदद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इत्थे देखो, अल मदद या हैदर अल मदद, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या आले शिमर लानतुल्लाहि अलैकुम, या मुशरिकीन।